یعنی ایک مولا تھا، آقا تھا، اس نے ایک غلام خریدا. میں عبارت نہیں پڑھتا. غلام جب خریدا گیا، غلام نے شرطیں رکھی 3. اس نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم میری یہ شرطیں قبول کر لو تو تمہاری غلامی میں آ جاتا ہوں، ورنہ مہربانی فرما. تو جو آقا تھا، مولا تھا، اس نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے. اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جب فرض نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کرنا. ایک دوسری یہ ہے کہ دن کے اندر تم جو چاہو مجھ سے کام لو، جو چاہو مجھے حکم کرو، مگر جب رات ہو جائے تو مجھے کوئی کام نہیں کہنا. تیسری شرط یہ ہے، اس نے کہا کہ اپنے گھر میں کوئی ایک کمرہ مجھے دے دو جس کمرے میں صرف میں ہی داخل ہو سکوں، کوئی اور داخل نہ ہو. یہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم ان شرطوں کو قبول کر لو تو میں تمہارا غلام ہوں، اگر نہیں تو پھر مجھے معاف فرما دیں. اللہ اکبر. تو اس آقا نے، مولا نے جس نے خریدا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی 3 شرطیں منظور ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، دن کو وہ خدمت کرتا ہے. اچھا ابھی یہ ہے کہ ابھی وہ گھر لے کے جاتا ہے. وہ آقا وہ کہتا ہے کہ یہ میرے گھر ہے، یہ کمرے روم ہیں، ان میں سے جو آپ کو روم پسند آئے وہ لے لو. ایک خراب سا روم پڑا تھا جس کو ہم سٹور کہتے ہیں، فالتو چیزیں رکھنے کے لیے. فرمایا ایک خراب سا کمرہ تھا، روم تھا، اس میں جات دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے. اس نے کہا کہ تم نے یہ خراب روم کیوں پسند کیا جس کے اندر کوئی صفائی نہیں اور کوئی اتنا اس کی لوکیشن، اس کی لک کی اچھی نہیں ہے. اس نے کہا تمہارے نزدیک تو یہ خراب ہے، مگر رب کی بارگاہ میں یہ چمن ہے، یہ چمن ہے، بستان کا لفظ، یہ چمن ہے. اب جناب غلامی شروع ہو گئی اس بندے کی، اور دن کو وہ خدمت کرتا، رات کو وہ رب کی عبادت کرتا، دن میں نماز کے ٹائم نماز پڑھتا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آقا رات کو پھر رہا تھا اپنے گھر میں، اس کو نیند نہیں آ رہی، چکر لگا رہا تھا. تو دیکھتا ہے جب غلام کے کمرے کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے تو کمرہ روشن ہے اور غلام سجدے میں ہے، اور غلام کے اوپر رب کی طرف سے ایک فانوس، چراغ، قندیل کا معنی ہوتا ہے فانوس، یا اس کا معنی ہوتا ہے چراغ. چراغ رب کی طرف سے اس کے سر کے اوپر روشن تھا، اس کی عزت کے لیے روشن تھا. وہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کمرہ روشن ہے، کوئی لائٹ کا انتظام ہی نہیں، اور میرا غلام سجدے میں ہے. اور پھر صبح ہو گئی. صبح جا کے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے غلام کا معاملہ دیکھا ہے، وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، رب کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ رسول سے بڑی محبت کرنے والا ہے. اس نے کہا چلو میں بھی رات کو دیکھوں گی. اپنی بیوی کو رات کو لے کے جب آتا ہے دوسری رات، دیکھتا ہے ویسے کمرہ منور ہے، روشن ہے، اور چراغ فانوس اس کے اوپر روشن ہے، اور وہ سجدے میں ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ، تو نے میرے ذمے ایک میرے مولا کی خدمت لگا دی ہے. دن کو میں ادھر مصروف ہوتا ہوں، رات کو میں تیری بندگی کے لیے فارغ ہوتا ہوں. مولا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا. اب وہ عورت اور آقا دونوں سن رہے ہیں غلام کی گفتگو، اور یہ الفاظ موجود ہیں، یبکیان، دونوں ہی رونے لگ گئے. اس کا آقا اور اس کی بیوی دونوں غلام کی باتیں سن کر رونے لگ گئے. جب روتے ہیں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ رب سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب کو منا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں تمہاری بندگی، تیری بندگی پوری نہیں کر سکتا، دن کو میں کام کاج مصروف ہوتا ہوں، کاش کہ تو مجھے آزاد بناتا، میرے ذمے کسی انسان کی خدمت نہ ہوتی تو میں ایک لمحے کے لیے تمہاری بندگی سے غافل نہ ہوتا. یہ باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا عذر قبول کر، میری مجبوری قبول کر، میں تیری بندگی پوری نہیں کر سکتا. جب یہ باتیں کر رہا ہے، ادھر سے وہ آقا اور اس کی بیوی وہ رو رہے ہیں. صبح ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، فانوس وہ غائب ہو جاتا ہے، اور صبح کی روشنی میں کمرہ اس کی چھت اپنے لیول پر آ جاتی ہے. اور پھر وہ غلام جیسے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ دروازے پر رو رہے تھے، کھڑے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے غلام، ہم نے تجھے، یہ الفاظ موجود ہیں، انت عتیق لوجہ اللہ،
ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو فارغ ہے، رب کی عبادت کر۔ جو تو عذر پیش کر رہا تھا رب کی بارگاہ میں، وہ عذر ہم نے سن لیا، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ دل کھول کے رب کی بارگاہ میں سجدے کر، قیام کر، اس کو منا، عاجزی کر۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پہنچا ہوا تھا فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کے مقام پر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، ایک شعر پڑھا اس نے، یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا۔ کہنے لگا کہ اے صاحب راز، آج تو نے میرے راز کو زہر کر دیا۔ اے صاحب راز، میں چھپ چھپ کر تجھے مناتا تھا، آج تو نے میرے جو ہے اس راز کو زہر کر دیا۔ اب راز زہر ہو چکا ہے۔ اے میرے اللہ، اس راز کے کھلنے کے بعد، اس راز کے فاش ہونے کے بعد مجھے اب زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا، الہی اسألک الموتا فغر الغلام میتا۔ اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں موت کا سوال کرتا ہوں، اب کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ زمین پر گرا اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی اور اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی۔ یہ ہے محبت والوں کی انداز۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دن رات میں ان کی عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کی محبتوں سے، ان کی نرم گوشے سے، ان کی نرم دلی سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور آج ہم گناہگار ہیں، ہم کافروں کو خوش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں اسی شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں، اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا مگر مولا